بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال تعالى في موضع آخر: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے پیارے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے. بنی نوع انسان کی تخلیقی غرض و غایت. بنی نوع انسان کی تخلیقی غرض و غایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کس مقصد کے خاطر پیدا کیا گیا ہے. انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ بڑا ہی اہم سوال ہے. اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام آسمانی ادیان و ملل، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ انسان خاکی ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اور مٹی ہی سے اس کی غذائیں بھی بنائی گئی ہیں، اور مٹی ہی میں یہ انسان غائب بھی ہو جاتا ہے. انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا
کائنات کی تخلیق پر بھی غور کریں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا گیا. تخلیق انسان سے پہلے تخلیق کائنات کو سمجھنا ضروری ہے. پوری دنیا میں تخلیق کائنات کو لے کر دو بنیادی نظریے پائے جاتے ہیں. بیسیکلی تھیوری. ایک نظریہ ہے کریشن کا، تخلیق کا، اور ایک نظریہ ہے ارتقاء کا، ایوولوشن کا. کریشن یعنی اس دنیا کو پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے خالق کی جانب سے، مالک کی جانب سے. تمام مذاہب کے لوگ تقریباً اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اس پوری دنیا کا، پوری کائنات کا ایک بنانے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حکیم ہے. انسانوں میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں، ملحدوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ملحد، جن کو دین سے، مذہب سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. ان لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہا، بدلنا چاہا. لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا کہ اس دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے. ان سے سوال کیا گیا، اتنی بڑی دنیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں. ان لوگوں نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک میٹر ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اس کے دھماکے کی وجہ سے اس دنیا کا وجود ہوا. ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ، یہ میٹر کہاں سے آیا، کس نے بنایا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں جو ایک سوئی بھی دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہمارا عقل یہ کام کرتا ہے اس سوئی کو بھی بنانے والا کوئی ہے، یہ آپ سے آپ نہیں بنا. ایک نارمل سیدھا سادہ انسان، کم پڑھا لکھا انسان، وہ بھی کسی چھوٹی سی شے کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کسی نے پیدا کیا، ضرور کوئی پیدا کیا، کوئی بنایا اس کو، سوچتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے. بنیادی طور پر دو نظریہ، ایک تخلیقی نظریہ، ایک ارتقائی نظریہ، یعنی آپ سے آپ ہوا. جب یہ نظریہ پھیلا دنیا کے اندر، لوگوں نے پھیلانے کی کوشش کی تو یہاں تک بھی کہا، ہم انسانوں کے سلسلوں میں جو نعوذ باللہ من ذالک ایک غلط نظریہ پیش کیا. آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ڈارون کا نظریہ. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ انسان دراصل بندر سے آیا ہے، یہ انسان دراصل میڈک سے آیا ہے. غلط غلط باتیں اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی. میرے بھائی، اس پوری کائنات کو جب آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ بلند و بالا آسمان، صاف آسمان اللہ تبارک و تعالی نے اوپر تلے بنائے، سبع سماوات طباقا، صاف آسمان اوپر تلے بنائے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اس آسمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. وَإِنَّا لَهَا مُوسِعُونَ، اور ہم نے اس کو پھیلایا، ہم ہی پھیلانے والے ہیں. موسعون اوسع یوسع اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اس میں کنٹینیوسلی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہم اس کو لگاتار پھیلاتے بھی جا رہے ہیں، رکا نہیں ہوا ہے. آج تک کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہو سکا ہے جو ناپ کر بتا دے کہ آسمان کا ایک سرا دوسرے سرے پہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے. پھر آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے
یہ نجوم اور ستارے رکھے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آسمان کو چراغوں سے مزین کر دیا. رات کی تاریکیوں میں چلنے والا انسان ستاروں کی روشنی سے راستوں کو تلاش کر لیتا ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ دریا، یہ شجر، یہ حجر، یہ بحر، یہ پتھر، یہ کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ اے انسان، اگر تو اپنے عقل پر پریشر دے، عقل پر زور دے، تیری عقل کہنے پر مجبور ہوگی کہ اے انسان تو غافل کیوں ہوتا ہے، تو کیوں انکار کرتا ہے؟ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مدبر ہے. ایک مقصد کے تحت پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ جن کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، یہ سمندر جو آپ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خزانے رکھے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو ڈراتا ہے، باخبر کرتا رہتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی قوت کے ذریعے. یہ سمندر جس پر ہماری کشتیاں دوڑتی ہیں، جن کی موجوں کو چیرتی ہوئی آسانی کے ساتھ رواں اور دواں ہے، کبھی آپ نے غور کیا ایک چھوٹا سا لہر پوری کشتی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اللہ کا حکم پا کر. ابھی 2 مہینہ پہلے انڈونیشیا میں مسلسل جو سونامی آیا، لاکھوں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائی، ہم اور آپ ساحل سمندر کے پاس بس کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو نہ پہچان پائیں تو ہم سے بڑا محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معینہ مدت تک کے لیے پیدا کیا، ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا. اب آپ غور کیجئے ایک چیز، سورج، چاند، ستارے، آسمان و زمین، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام پر لگا رکھا ہے. سورج صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، صبح کو طلوع ہونا مشرق سے، مغرب میں غروب ہونا، ایک لمحے کے برابر، ذرہ برابر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. میرے بھائی، دنیا کی کوئی مخلوق نہیں. آپ نہیں دیکھیں گے سیب کے درخت میں انار اگاتا ہو، آپ نہیں دیکھیں گے بادام کے درخت میں کاجو آ جاتا ہو. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت پوری دنیا کو بنا دیا، پوری کائنات کو سیٹ کر دیا، منظم طریقے سے رواں اور دواں کرا دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، ارادہ تھا کہ اس روئے زمین پر، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے. ایک مقصد کے تحت اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا ہم اس روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس روئے زمین پر
پر اپنا ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہوں، اپنا ایک نائب بنانے کا ارادہ کر لیا ہوں۔ فرشتوں کو شک گزر گیا کہ اللہ رب العالمین کو کہیں ایسا تو نہیں ہماری عبادت پسند نہیں ہے، ہماری تسبیح پسند نہیں ہے، یا ہم سستی کرنے والے ہیں، ہم کاہلی کرنے والے ہیں۔ سوال کر بیٹھے، قالو اے میرے پاک پروردگار عالم، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے اللہ کیا ہم تیری تسبیح نہیں بیان کرتے؟ اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیرے حکم کی ہم بجا آوری کرتے ہیں، تجھ کو کیا ضرورت ہو گئی اس روئے زمین پر نئی مخلوق کو پیدا کرنا؟ اللہ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے یہ سوال کر لیا، لیکن جب اللہ نے باخبر کیا، اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے۔ میں اس مخلوق کو اس روئے زمین پر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے معلوم ہے۔ میرے بھائی اتنی سی بات تھی، اے اللہ تو اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر فساد مچائے گی، خون بہائے گی؟ اے اللہ ہم کافی نہیں ہیں؟ میرے بھائی جب اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتی ہو جو میں جانتا ہوں، فرشتے تھرا گئے، کانپ کپا گئے، اور گھبراہٹ کی عالم میں عرش الہی کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیا، توبہ و استغفار کرنا شروع کر دیا۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، ہم جتنا ہمیں بتا رکھا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں پاک پروردگار عالم۔ قالوا سبحانك، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، تو سزاوار، اللہ تو لائق تعریف ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، انك انت العليم الحكيم۔ اللہ تبارک و تعالی تو جاننے والا ہے، تو حکمت والا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے پوری روئے زمین سے فرشتوں کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے مٹی کے خمیر کو منگایا چاروں طرف سے، پوری زمین کے کنارے کنارے گوشوں گوشوں سے، اور ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا۔ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، مٹی کو اپنے ہاتھ سے گودا، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں گا تو سجدے میں گر پڑنا۔ میرے بھائیوں 40 سال کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں روح پھونکا، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ وہ کبر میں آ گیا، وہ غرور میں آ گیا، وہ انکار کرنے لگا، اعتراض کر بیٹھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیسے ان کی سجدہ کر سکتا ہوں؟ ٹھان لیا، وہیں سے ٹھان لیا ابلیس اس بندے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ذریت، تمام ذریت کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عہد لیا، الستو بربکم قالوا
سب کہنے لگے ہاں کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے. اور اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہم اس سلسلے میں غافل تھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. اسی لیے جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اس کے اندر تجسس ہوتا ہے, تڑپ ہوتا ہے, اپنے رب کو ڈھونڈنے کی فکر ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ماحول, سماج اور معاشرہ انسان کو بنانے میں, اس کو اپنے رب سے ملاقات کرانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر آدمی فطرت پر, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مگر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں, اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی انسان اس دنیا میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے, فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے, مسلمان بن کر آتا ہے. سماج اور معاشرہ اور اس کے خاندان والے اس کو مل کر غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے رکھا تھا. اسی لیے اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا رب مانتا ہے, چاہے سورج کو مانتا ہے, چاند کو مانتا ہے, پتھر کو مانتا ہے, درخت کو مانتا ہے, اپنے ہی ہاتھ سے بنا کر اس کو اپنا خدا مان بیٹھتا ہے. ہوتا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے, جو آنکھ اور بصارت دیا ہے, جو کان دیا ہے, اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَبْصَارٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس دل ہے مگر وہ دیکھتے نہیں, کان ہے سنتے نہیں. اللہ نے دل بنایا, غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں. آنکھ بنایا, دیکھتے نہیں. کان بنایا, سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام, یہ تو چوپاؤں کی طرح ہے, مثل چوپائے ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. مطلب یہ ایک انسان جو اس پوری دنیا پر نظر دوڑاتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا میرے بھائی؟ ایک بت پرست گھر میں پیدا ہوئے, جب سے آنکھ کھولا باپ کو, خاندان کو, پورے سماج کو, پورے ملک کو یہی پایا, سورج چاند کی پوجا کرتے ہوئے. لیکن کیا کیا؟ جو دیکھا اس پہ دوڑ پڑے. ابو کو جو کرتے ہوئے دیکھا کرنے لگے, خاندان کو جو کرتے ہوئے دیکھا کرنے لگے. ہرگز نہیں. اللہ نے پورا نقشہ کھینچا سورہ انعام کے اندر. رات آتی ہے, جب ستاروں پر نظر دوڑاتے ہیں, ستاروں میں روشنی پاتے ہیں, کہتے ہیں میرا رب ہے. ستارے غروب ہو جاتے ہیں, کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, آخر میں کیا اٹھتے ہیں؟ اے میرے پاک پروردگار عالم, اگر تو ہدایت نہ دے گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں, ہے کوئی اس پوری کائنات کا خالق, مالک, رازق, حاکم, مقتدر طرح ہے, جو نظام چلانے والا ہے, جو حکومت چلانے والا ہے. تلاش کر رہے ہیں. من عرف نفسه فقد عرف ربه. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنے رب کو پہچان لیا. جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پایا, اپنے آپ کو نہیں دیکھ پایا, اپنے رب کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے, ایک ایسا وقت گزرا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا.
پہچاننے والا نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ نے بیان فرمایا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کو آزما لیں, اس کو دیکھ لیں, اور ہم نے انسان کے لیے دونوں راستوں کو ہم نے واضح کر دیا ہے. ہدایت کو بھی دکھلا دیا ہے, شر کو بھی دکھلا دیا, باطل کو بھی دکھلا دیا. اس دنیا کے اندر انسان کو بھیج کر اختیار دے دیا, اے حضرت انسان جا اس دنیا کے اندر جس راستے پر تو چلنا چاہتا ہے, خیر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, خیر کے راستے پر چل, شر کے راستے پر چلنا چاہتا ہے, شر کے راستے پر چل. دونوں راستے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں, دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. انسان اسی میں دھوکہ کھاتا ہے. یہ بہت بڑا انسان کے لیے دھوکے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ دیکھو, وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتا, وہ تو بڑا مجبور آدمی, بڑا مفلس آدمی, بڑا پریشان حال آدمی, وہ کرتا ہے کچھ نہیں پاتا, وہ نہیں کرتا بڑا ترقی کرتا ہے. انسان دھوکے کے اندر آ جاتا ہے, اپنے آپ کو بھلا بیٹھتا ہے, اپنی حقیقت کو بھلا بیٹھتا ہے. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا. اس دنیا کے اندر وہ کیوں آیا, کس مقصد کے لیے آیا, بھول جاتا ہے. جب تک انسان اس پوری کائنات کو نہیں دیکھے گا, اس پوری کائنات کو نہیں پہچانے گا, اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا, اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا. جب انسان پوری کائنات سے سبق حاصل کر لیتا ہے, اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے, اپنے مقصد زندگی کو سمجھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر آتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انس و جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ہم ان سے ارادہ نہیں کرتے کہ ہم ان سے روزی کا ارادہ نہیں کرتے, نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہی روزی رسا ہے, وہی روزی دینے والا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. میرے بھائی غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت برکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں, جس کے ہاتھ میں بادشاہیت ہے. الذي خلق الموت والحیاة, جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزما لے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. ایک بات اچھی طرح سے جان لیجئے, بہت سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ. بہت سارے انسان جہنم میں جائیں گے, اور اللہ نے واضح کیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے لوگوں, اپنے آپ کو اور اپنے
انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے اس وقت تک نہیں بچا سکتا جب تک کہ انسان اپنے زندگی کے مقصد کو نہ پہچان لے، نہ جان لے۔ وہ کیا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اب آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے کیا سمجھتے ہیں؟ صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، زکات ادا کر لینا، بس یہی ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کا معنی اور مطلب یہ ہے ایک انسان جس نے اللہ پر ایمان لے آیا، تمام معبودان باطلہ کو ترک کر دیا، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت یعنی اللہ کے حکم کے مطابق سن شعور سے لے کر وفات تک عمل کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو نماز تو پڑھتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر چوری کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے مگر زناکاری کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے شراب پیتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے سودی کاروبار کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو میرے بھائی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سن شعور سے لے کر وفات تک۔ میرے بھائی ایک چیز نوٹ کیجئے، غور کیجئے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو دن رات نماز پڑھنا ہو، تسبیح کرنا ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ کیوں؟ غور کیجئے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی عبادت کے لیے جس کام پر لگا دیا وہ اس کام سے ہٹ نہیں سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ کوئی فرشتہ جس کی جو ڈیوٹی وہ انجام دے رہا، کنٹینیو، رکنا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ الٹا ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، کسی گھوڑ سوار کو آپ اس وقت تک ماہر نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا مقابلہ کسی سے نہ ہو جائے، کسی کو آپ پہلوان نہیں کہہ سکتے جب تک اس کا مقابلہ میدان میں کسی سے نہ ہو جائے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس بیوی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، برسات ہے، ان تمام ماحول میں اس کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ خوب ٹھنڈک کا موسم ہے، آپ یہاں تو ٹھنڈک ہوتی نہیں اتنی جو یو پی والے اور بہار والے جھیلتے ہیں۔ ہم بھی اس سال بچ گئے الحمدللہ ٹھنڈک سے۔ سخت ٹھنڈک میں لحاف میں جب آپ ہوں گے، باہر خوب کوہرے ہوں، آپ کو چل کر مسجد جانا ہو، رب کعبہ کی قسم شیطان آپ کے پاس آئے، آرام کر لیجئے بزرگ صاحب، یہیں گھر پہ پڑھ لیجئے گا، کیا شیطان آپ کو روکنے والا ہوگا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، سوچیں گے میرا امتحان ہو رہا ہے یار، آزمائش آ گئی، نماز کے لیے نکل پڑے، کسی طرح سے ہمت کر کے چھوٹا بیٹا دوڑتے ہوئے آیا، پریشان کرنے لگا، پاپا ڈیڈی پریشان کرنے لگا۔ ایک اور مصیبت آ گئی، بیٹا پریشان کر رہا ہے، رکعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی۔ چھوڑیے، دل میں ارادہ کیا زکات ادا کرنے کے لیے، یاد آ گیا بیوی کے لیے تو وہ زیور بنوانا تھا نا، کیسے کام بنے گا، کیا ہوگا، پیسہ تو کم پڑ جائے گا۔ ارادہ کیا حج پہ جانے کے لیے، نیت بدل گئی، بھائی زمین خریدنا تھا نا، پیسہ گھٹ جائے گا۔ آپ کو ایک ذات ہے، ایک شے ہے جو روکنے والی ہے، آپ کا مقابلہ کرنے والی ہے۔ یہ خفیہ طور پر میرے بھائی روکنے والی طاقت اور قوت ہے۔ اب آپ ان طاقتوں کو آپ نے ہرایا، پھر آپ انعام کے مستحق ہوں گے۔ آپ دیکھو، مثال دیکھو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے مقابل میں ابلیس کھڑا ہو گیا ان کا دشمن بن کر، ذہن میں بیٹھا لیا اس آدمی کو رگڑ کر رہوں گا، چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس نے مجھے ذلیل کرایا ہے، رسوا کرایا ہے، بخشنے والا نہیں ہوں۔ پیچھے لگا رہا،
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی آدم علیہ السلام کر بیٹھے. یہ اور بات ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. غلطی کر کے آدم علیہ السلام کی خوبی توبہ کر رہی ہے. اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ابلیس کھڑا ہوا نا مخالفت کرنے والا، لیکن اپنی دانش مندی اور ہوشیاری کی بنا پر آدم علیہ السلام کو کامیابی ملتی ہے. غلطی کیا، غلطی کر کے اعتراف کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ نے معاف فرما دیا. نوح علیہ السلام 1000 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے. میرے بھائیوں، آپ چند نوجوانوں کی جماعت اور بزرگوں کی جماعت، اس بات میں آپ کے لیے حوصلہ ہے، ڈرنا نہیں. 1000 سال آپ کتنے دن بلائے ہیں؟ لوگوں کو گن سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام 1000 سال تک بلا رہے ہیں، لیکن کون مخالف نکل گیا؟ خود ان کی بیوی نکل گئی، خود ان کا بیٹا ان کا باغی بن کر نکلا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ کتنی بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے نوح علیہ السلام. کامیابی کس کو ملی؟ بیوی کو، بیٹے کو کہ نوح کو؟ نوح کو ملی. کیوں؟ وہ اللہ کے ہو گئے تھے. آئیے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کو یہود اور نصارہ نے قتل کرنے کی پلاننگیں کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. اور قرب قیامت اللہ تعالیٰ جب پوری دنیا میں تباہی ہوگی، اس پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پورے قرآن کریم میں تقریباً شاید کوئی صورت ہو 28 باروں میں جن کا ذکر آیا موسیٰ علیہ السلام کا. 28 باروں میں کس سے مخالفت ہوتی ہے؟ فرعون سے ہوتی ہے. پوری زندگی ٹکراؤ، کامیابی فرعون کو ملتی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہے؟ میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کو ملتی ہے. خود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے. مشرکین مکہ نے آپ کے خاندان کا، آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جس نے پوری زندگی آپ کے خلاف سوچتا رہا، آپ سے لڑتا رہا، آپ کے قتل کی شاخ سے رچتا رہا. میرے بھائی، ناکامی کس کو ملتی ہے؟ ابو جہل کو ملتی ہے، نبی کو نہیں ملتی ہے. ان پورے حالات پر آپ نگاہ دوڑائیں گے تو انسان وہی بنے گا، وہی نکھرے گا جب اس کا کوئی مد مقابل ہو، اپوزٹ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جب پیدا کیا ہم انسانوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت گزار بندے بن گئے، جنہوں نے اس حقیقت کو جان لیا، سمجھ لیا، وہ اللہ کے عابد بندے، زاہد بندے بنے. وہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تا قیامت وہی کامیاب ہے. اور عذاب کن پر نازل ہوا؟ اللہ کے باغیوں پر، اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ کے دشمنوں پر. گو کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، آپ اللہ کے باغیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو بہت ہی زیادہ صاحب حیثیت والا، مال والا پاتے ہو، دولت والا پاتے ہو، خوشحال والا پاتے ہو، خوشحالی ان کے یہاں دیکھتے ہو. لیکن اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہوتے. اس لیے انسانوں، یہ چند روز کی دنیا ہے میرے بھائی، چند روز کی دنیا، چند لمحوں کی دنیا. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکہ کیسے کیسے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ہم اور آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آئے کہ ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں، ہم اللہ سے غافل ہو جائیں، اللہ کے احکام سے غافل ہو جائیں، اللہ کے منہیات سے غافل ہو جائیں. بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا،
تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے ایک مقصد کے لیے. وہ مقصد یہ ہے ہوش آ جانے سے لے کر سن شعور سے لے کر جب تک اس دنیا میں رہنا ہے مسلمان بن کر مومن بن کر اللہ کا فرما بردار بن کر رہنا ہے تاکہ کل مرنے کے بعد جس نظام کے تحت جس مقصد کے تحت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں ذلیل نہ ہونا پڑے وہاں رسوا نہ ہونا پڑے. میرے بھائی ایک نقطے کی چیز پر آپ غور کیجئے. بہت سارے انسان سوچتے ہیں قیامت کیا ہے یوم الفزا ہے کیا ہے. آپ سوچ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر قیامت نہ قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا اس دنیا میں جو اچھا ہے وہ بھی برابر جو برا ہے وہ بھی برابر جو ظالم ہے وہ بھی اچھا جو مظلوم ہے وہ بھی اچھا. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالی وہ دن اسی لیے لائے گا یہ یاد دلائے گا اے میرے بندو جب میں نے تم سے کہا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم نے کہا تھا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں. تو جب دنیا میں بھیجا تو تم نے سورج کو کیوں اپنا خدا بنایا چاند کو اپنا مالک کیوں سمجھا دریاؤں کے سامنے اپنے جبین نیاز کو کیوں ٹیکا حجر کے سامنے رو رو کر گر گیا کر اولادیں کیوں مانی قبروں کے سامنے جا کر ماتھے کیوں ٹیکے مجھے کیوں بھول گیا ہر نماز میں کہتا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کا دم بھرتا رہا لیکن تو عبادت غیروں کی کرتا رہا مدد مانگنے کا وعدہ کرتا رہا مگر مدد غیر اللہ سے مانگتا رہا اللہ کو چھوڑ دیا. میرے بھائی یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ایسا مخلوق بنایا کہ اگر یہ انسان چاہ لے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لے اپنے آپ کو پہچان لے اس مطابق زندگی ڈھال دے. اے نوجوانوں آپ کیا سمجھتے ہو یہ زندگی یہ سستی یہ کاہلی یہ لاوبالی یہ بے فکری اسے ترک کر دو اپنے مقصد کو پہچانو اللہ کے حکم کو جانو اللہ کے حکم کو نافذ کرو اس روئے زمین پر عمل کرو اسی میں آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے. یہ اونچی اونچی بلڈنگیں یہ عالی شان عمارتیں یہ سنگ مرمر یہ صوفے یہ قالین یہ شیشے کے گلاس یہ شیشے کی کھڑکیاں یہ دنیا کی زیب و زینت یہ مال و اولاد کا تفاخر یہ کبھی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ سب مٹ کر رہے گا یہ سب مٹ جانے والا ہے. باقی بچے گا آپ کے وہ اعمال جو آپ نے اپنے موقع سے فائدہ اٹھایا اپنے نام اعمال کو بھر لیا اللہ کو منا لیا اللہ کو راضی کر لیا. اے میری ماں اور بہنوں اس بات کو سمجھو اس بات پر دھیان دو کہ اس زندگی میں آئے ہوئے ہو اللہ کی اطاعت اللہ کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں یہ واٹس ایپ یونیورسٹی یہ فیس بک یہ موبائل یہ میسنجر یہ انسٹاگرام یہ ہم کو دھوکے میں تو نہیں مبتلا کر رکھا ہے. اس نے ہماری نیندوں کو کہیں چھین تو نہیں لیا ہے اس نے ہماری زندگیوں کو کہیں اجاڑ تو نہیں رکھا ہے اس نے ہم کو اللہ سے غافل تو نہیں کر رکھا ہے ہم کو اللہ سے دور نہیں کر رکھا ہے. آپ جب جاؤ گے ہمارے کتنے نوجوان ہیں ہماری کتنی بہنیں ہیں ساری راتیں ان کی کٹ جایا کرتی ہیں موبائلوں پر اپنی انگلیاں رگڑتے ہماری وہ بہنیں ہوا کرتی تھی کہ جب وہ آنچل اللہ کے سامنے پھیلا دیا کرتی تھی تو ان کی دعا رد نہیں ہوا کرتی تھی. اے نوجوانوں اے میرے بزرگوں آج نئی نسل جس طرح سے غافل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زندگی کے مقصد سے ان کو یاد دلاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو بتاؤ وہ اپنی زندگی سے غافل نہ ہو جائے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون
لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں اور غفلت میں پڑھ کر اعراض کیے جا رہے ہیں۔ انسان دیکھ رہا ہے ہر روز اس کے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، کبھی اس کا چاچا جاتا ہے، کبھی اس کا پھوپھا جاتا ہے، کبھی اس کی ماں بہن بیٹی اس کے گھر سے جدا ہو رہی ہے، لیکن انسان اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہا ہے۔ انسان تو سوچتا ہے میری زندگی ابھی بہت لمبی ہے، میں بہت دن زندہ رہوں گا، بہت ٹائم باقی ہے، نمازیں پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، صدقہ تو زکوٰۃ ادا کر لوں گا، حج کر لوں گا۔ ایک زندگی، ایک لمحے کی بھی امید مت رکھو میرے بھائیوں۔ ایک زندگی کل اگر صبح ہو گئی ہے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو گئی تو صبح کا انتظار مت کرو، ایسی زندگی گزارو۔ یہی اسلام کو مطلوب و مقصود ہے۔ آج اس دنیا کی محبت نے، اس دنیا کی لالچ نے، مال کی چاہت نے، اولاد کی چاہت نے ہم میں سے ہر ایک کو غافل کر رکھا اپنی زندگی کے اصل مقصد سے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اگر سختی سے حساب لیا ہم میں سے کوئی بچنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اگر نرمی فرما دی تو یقیناً ہم بچ جائیں گے۔ اس دن کی پکڑ سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، زندگی کے ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہوگی، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سے بغاوتیں کر کے ہماری راتیں اللہ کے سامنے آنسو گرانے میں نہیں گزری ہیں، بلکہ فواحش و منکرات میں گزری ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارے دن لہو لعب میں، تھیٹروں میں، حجروں میں کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دور ہو کر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگوں، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اے میرے بھائیوں، اس دنیا میں بچنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی باپ بچا ہے، نہ کوئی بیٹا بچا ہے، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے باری پر جدا ہونا ہے۔ جدائی سے پہلے انسان جب اس دنیا سے جدا ہونے لگتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے رب کے حضور، رب ارجعونی، اللہ ڈھیر دے دے، چھوڑ دے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے چھوڑ دے پاک پروردگار عالم، تاکہ دنیا کے اندر جا کر میں نیکیاں کر کے آ جاؤں۔ نیکیاں کم نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس انسان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھو میرے بھائی، یہ زندگیاں جو ہمارے سامنے لوگوں کی بیت چکی ہیں، یہ ایک سبق ہے، یہ ایک عبرت ہے۔ ہمیں ایک چانس، ایک موقع ملا ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں، ہم اس کو غنیمت جانے، ضائع نہ جانے دیں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ہونا چاہیے، یہی ڈھونڈنا چاہیے، یہی تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پاک پروردگار عالم، تو ہمیں اپنے مقصد سے غافل نہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، ہمارے سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے بزرگ جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مائیں اور بہنیں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو خوشحال بنا دے، اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہ مشن جو دعوت اللہ کا، اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔